پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بہت ہی سخت اور وحشت مزاج تھا۔ اس کی وحشت سے اس کے وزیر بھی کام جاتے تھے، لیکن وہ بادشاہ ایک نیک دل اور بااصول پسند انسان تھا، اور وہ دوسرے بادشاہوں کی طرح نہ ہی عیش پرستی کرتا اور نہ ہی اپنی سلطنت میں بیٹھ کر وقت ضائع کرتا، بلکہ ہر وقت ہر لمحہ اس کا اپنی ریاست کی ترقی اور فلاح بہبود کو بہتر بنانے میں گزرتا۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت اپنے قافلے کے ساتھ محل سے باہر اپنے ملک کی سیر کے لیے نکلا تو اچانک بادشاہ سلامت کے نفس میں درد ہونے لگا اور بادشاہ کا چھوٹا پیشاب بند ہو گیا، اور اسی وقت بادشاہ اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ بادشاہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ بادشاہ کے وزیر اور سپاہی بادشاہ کو محل میں لے آئے اور شاہی طبیب نے بادشاہ سلامت کا علاج شروع کر دیا۔ شاہی طبیب بہت دیر تک بادشاہ سلامت کا علاج کرتا رہا، لیکن بادشاہ سلامت کی طبیعت میں ذرا بھر بھی فرق نہ آیا، اور بادشاہ سلامت کا درد مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ بادشاہ اپنے بستر پر تڑپنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی دیکھتے شاہی طبیب کانپنے لگا، اور اس نے بادشاہ کے وزیر کو کہا کہ جاؤ اور سلطنت میں کسی دوسرے طبیب کو ڈھونڈ کر لاؤ، کیونکہ بادشاہ سلامت کی طبیعت میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ جب بادشاہ نے اپنی طبیعت کو ٹھیک ہوتے ہوئے نہ دیکھا تو اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور میری سلطنت میں اعلان کر دو کہ جو بھی کوئی حکیم میرا علاج کرے گا میں اس کو اس کے وزن کے 10 گنا ہیرے و جواہرات سے تول دوں گا۔ یہ سن کر تمام درباریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب وزیر نے پوری سلطنت میں اعلان کروایا تو تمام حکیم بادشاہ سلامت کا علاج کرنے کے لیے آئے، لیکن تمام حکیم بادشاہ سلامت کا علاج کیے بغیر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ جب وہ بادشاہ سلامت کی حالت کو دیکھتے تو وہ ڈر جاتے کہ اگر بادشاہ سلامت کو کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، اور بادشاہ کی طبیعت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ اس سلطنت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک حکیم صاحب رہتا تھا۔ جب اس نے خبر سنی تو وہ محل بھی پہنچ گیا، اور اس نے بادشاہ سلامت سے عرض کی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ جب بادشاہ سلامت نے اس کے حلیے کو دیکھا اور کہا کہ تم میرا علاج کرو گے، اس نے کہا بادشاہ سلامت جی ہاں میں ہی تمہارا علاج کروں گا، اگر آپ صحت یاب نہ ہوئے تو تم مجھے پھانسی پر لٹکا دینا۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ سلامت سے کہا حضور میں آپ سے جو سوال کرتا جاؤں اس نے آپ کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے، اگر آپ نے کسی بھی سوال کا درست جواب نہ دیا تو میں آپ کا بہتر علاج نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے پہلا سوال کیا کہ آپ کتنی عمر کے ہیں؟ بادشاہ سلامت نے کہا میری عمر 30 سال ہے۔ اس کے بعد حکیم صاحب نے دوسرا سوال کیا بادشاہ سلامت آپ نے ملکہ کے ساتھ کتنے دنوں سے ہم بستری نہیں کی؟ تو بادشاہ نے جواب دیا میں عورت ذات سے سخت نفرت کرتا ہوں، اور میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی، اور میں نے آج تک کسی عورت کے ساتھ بستری تو کیا ابھی تک اس کو چھوا تک بھی نہیں۔ یہ سن کر حکیم بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر دنیا کی سب سے بڑی خوشی سے محروم ہے۔ پھر حکیم صاحب نے کہا بادشاہ سلامت کبھی نیند میں آپ کے جسم کے پانی کا اخراج ہوا؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں ایسی خوراک استعمال کرتا ہوں جس سے میرے جسم کے پانی کا اخراج ہونا ناممکن ہے۔ یہ سن کر اس حکیم نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ نے یہ دونوں کام نہیں کیے تو پھر آپ کا علاج ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکیم نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ اس ڈر سے نجات پانا چاہتے ہیں تو جو میں کہتا ہوں آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو بادشاہ نے کہا تم مجھے اس ڈر سے نجات دلاؤ، مجھے جو کرنا ہوگا میں کروں گا۔ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ قاضی کو بلاؤ اور بادشاہ سلامت کی سلطنت میں سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بھی ڈھونڈ کر لاؤ۔ اور جب قاضی اور لڑکی کو حاضر کیا گیا تو حکیم صاحب نے قاضی صاحب کو حکم دیا کہ بادشاہ سلامت کا اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ جب نکاح کیا گیا تو اس کے بعد حکیم صاحب نے بادشاہ سلامت اور ملکہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور حکم دیا کہ بادشاہ سلامت انسان کی نفرت اپنی جگہ، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے بنائی ہے اس کا استعمال نہ کیا جائے تو اس کا ہمارے جسم پر غلط اثر پڑتا ہے۔ شادی کرنا سنت ہے کیونکہ اس سے نسل بھی آگے پروان چڑھتی ہے اور انسان کی صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ مرد اس سے جسمانی لذت بھی حاصل کر سکتا ہے، اور آپ بھی شریعت کے مطابق ملکہ کے ساتھ ساری رات مباشرت کریں، اور اس کے بعد جب صبح ہوگی جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
جب صبح ہوئی اور بادشاہ سلامت اپنے کمرے سے باہر آیا تو بالکل صحت یاب تھا۔ بادشاہ نے اپنے آپ کو در سے نجات پا کر بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اور حکیم سے بڑا خوش ہوا، اور اس کے بعد بادشاہ کو حکیم صاحب نے خدا حافظ کہا۔ بادشاہ سلامت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو گیا، اور اس کے بعد بادشاہ سلامت ملکہ کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگ گیا۔ اور پھر بادشاہ سلامت نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس حکیم کو اس کے وزن کے 10 گنا برابر ہیرے جواہرات تول دو۔ حکیم صاحب نے کہا، بادشاہ سلامت، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ بادشاہ نے خوشی خوشی اسے اپنا انعام دے کر محل سے رخصت کر دیا اور ایک خوشحال زندگی گزارنے لگا۔